یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی جو پہاڑوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں رہنے والا ایک جوان لڑکا تھا جس کا نام آریان تھا۔ آریان کو اس کے جوان خیالات اور ہر وقت نئی تلاشوں کا شوق بڑھا دیا کرتا تھا۔ ایک ہلکے دن اس نے فساد کرتے ہوئے گاؤں کے قریبی جنگل کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے بزرگوں کی چیتھیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جب آریان جنگل کی گہرائیوں میں داخل ہوا، بالوں اور سبز پتوں کی ایک چھاونی نے اسے گرداب میں لیا۔ اسے ارد گرد زمین اور آسمانی ہلچلوں نے دیکھ کر وقت کا خوابولینہ بنا دیا، اور یہ جوان لڑکا پتا چلا کہ وہ راستہ بھول گیا ہے اور خود کو یہاں تک لے آیا ہے۔ اس کی نامیدی کے لمحے میں ایک شجرے کی پیچھے سے ایک ہلکے روشنی نکلی جو ایک فرشتہ کی صورت بناتی ہوئی تھی۔ یہ فرشتہ جنگل کا حافظ اس کے قریب آئی اور اسے یہ وعدہ دیا کہ مدد آ رہی ہے۔ ڈرنا نہیں جوان، فرشتہ نے ایک دلفریب آواز میں کہا۔ میں یہاں ہوں تمہیں گھر واپس لے کر جانے کے لیے۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس جادوئی جنگل کے راستوں کا راستہ بتاؤں گا۔ آریان نے اپنی پریشانی کو دور کرتے ہوئے فرشتہ کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ انہوں نے جادوئی روشنی میں چمکتے ہوئے لٹھڑے ہوئے راستوں پر چلا۔ سفر کے دوران وہ مخصوص حیوانات اور دلفریب پریوں سے ملاقات کرتے گئے جو سب مل کر اس سفر کو مزید رومانی سے بھر دیتے گئے۔ جنگل کے دل میں چلتے چلتے فرشتہ نے آریان کو قرون کی دانائی رکھنے والے قدیم درختوں اور وقت کو رکھنے والے چھپے ہوئے گہرے علاقوں کی کہانیاں بتائیں۔ آریان حیران ہو کر سننے لگا اور اسے مخصوص سیکھ مل رہی تھی۔ جو یہ لمحے جزو ایک لمحہ اور ایک حیات ہوتے ہوئے وہ گاؤں کی حدود نظر آ گئے۔ آریان نے دور میں اپنے گاؤں کا منظر کر لیا، شکریہ اور نئے علوم سے بھرا۔ اس نے فرشتہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مڑا۔ فرشتہ مسکرایا اور آخری حکمت دینے لگا، یاد رہے آریان، ہر جنگل کے اپنے راز ہوتے ہیں اور ہر گم ہوا راستہ نئی تلاش کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج کے سبقوں کو قدر کرو اور تمہارے سفر کو مہربانی اور تجسس کے ساتھ ہدایت ملے۔ ان الفاظوں کے بعد سیرا فائل گئے۔ آریان کو جنگل کے کنارے کھڑا چھوڑ کر جادوئی ملاقات کی طرح ہمیشہ کے لیے تبدیل ہوا۔ چھوٹے لڑکے نے دورانیہ گاؤں کی طرف بھاگتے ہوئے اپنا حیران کن سفر دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا شوق سے بھرا ہوا تھا۔ آج سیکھے گئے سبقوں کے روح میں آریان نے ہمدردی، دوستی اور دنیا کے ناخوف کونوں میں موجود جادو کا پیغام پھیلایا۔ اس کی داستان گاؤں کے بچوں کی پسندیدہ بن گئی جو اسے نہ جانے کو ہوشیاری اور دل کی باتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور یوں ہو گئی آریان اور فرشتہ کی کہانی گاؤں کا عزیز حکایت، جو یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر گم ہوا راستہ میں ہمیشہ آسمانی ہدایت ہمیں گھر لے کر آتی ہے۔